السلام علیکم۔ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی اور آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میرا شوہر تو معصوم سا تھا، مگر میری ساس محلے کی مشہور دائی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں ڈر رہی تھی۔ ساس کو کچھ شک سا ہو گیا تھا۔ وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائی اور پیار سے بولی، بہو اسے پی لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات کو مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جو ہی آنکھ کھولی تو میری ساس کسی کو بھی بتائے بغیر عامر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے سدرا کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتا وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چلتی، وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ وہ اسے جیسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عامر نے 1000 بار اس سے پوچھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر عامر کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ابھی شادی ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا۔ اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی۔ اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے سدرا کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا۔ دھار سے دروازہ کھولتے ہی اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ سدرا ڈر سے اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ عامر گاؤں کا محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ گاؤں میں مشکل سے 5 جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا، اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی۔ جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا، ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا۔ اس کی ماں محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی۔ باپ تو جورو کا غلام تھا، مجال جو اس کی اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھلے، لیکن عامر دب کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ دبانے والوں میں سے ہے۔ مجال جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے۔ کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی، جہاں اتنی کڑی دوپہر میں سدرا روز کپڑے پھیلانے آتی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا، جبکہ سدرا تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی، اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے گھورتی، اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے، اور یہاں عامر کا خون کھول اٹھتا۔ اصل سدرا کا خالہ زاد تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا اصل سے باتیں کرنا۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ عامر کو تو سدرا پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور سدرا کی نظروں میں پسندیدگی کے رنگ عامر کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا، اپنی ماں کو جا کر سدرا کا بتا دیا اور اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا۔ اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر سدرا کے گھر چلی گئی۔ عباس سدرا کا باپ
جو پہلے ہی عامر کو پسند کرتا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ وہ کیوں حامی نہ بھرتا؟ گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا، جو محنتی بھی تھا، اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا، اور اس سے سدرا کی شادی کر کے عباس کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی۔ یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں سدرا کا نکاح بھی بڑھا دیا۔ عامر بہت خوش تھا، اسے اپنی من چاہی بیوی مل گئی تھی، آج وہ اس کی ہو گئی تھی، اور اسی خوشی میں وہ سدرا کی خالہ زاد اسد کی حرکت میں فراموش کر گیا تھا، کیونکہ اسد کافی دیر سے سدرا کو اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے سدرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تو سدرا بھی اسد کو چھوڑ کر عامر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، لیکن صبح عامر کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا؟ جو میری محبت کا دم بھرتا تھا، اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی؟ پھر ساری باتوں کو پرے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں تک عامر کا رویہ ویسے ہی تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ان کی شادی کا دوسرا مہینہ ہونے والا تھا، اور سدرا کی حالت خراب رہنے لگی۔ کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی۔ عامر ساری رات اس کا سر دباتا۔ ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو عامر کو جو شک پہلے سے ہی تھا، اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا۔ جب اس نے سدرا کو امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی ہوئی عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ جو اس کا ڈر دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھر لے آیا۔ اب اس کے یہاں تو ایک جان پہچان تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی، اور وہ تب کیا کرتا؟ یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر عامر اپنا چہرہ رومال سے چھپائے سدرا کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چل جاتی، وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا؟ وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عامر 1000 بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا، یہ کس کا گناہ ہے؟ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر عامر کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا، کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، یہ بچہ کیسے سنبھالے گی؟ آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، اس کی عمر ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے سدرا کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ دھار سے دروازہ کھولتے ہی اس کی کنڈی چڑھا کر اس کے بالوں سے دبوچتے اسے پوچھا تھا، بتا کس کمزاد کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ سدرا ڈر سے اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتی، ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ عامر اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا۔ وہ سدرا کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے اصل سلطان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ اس نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا گناہ تھا۔ عامر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور اسد کی ہی اولاد ہے، اسے اس گھر میں لاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ اسد کا بدلہ اب وہ اس معصوم بچے سے لینے کا سوچ چکا تھا۔
جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اب تو عامر کا روز کا کام بن گیا تھا۔ آتے جاتے وہ سدرا کو یہی طعنہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی کر۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی۔ یہ بات عامر کو اور اشتعال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر احمد کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی۔ عامر کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ عامر تھا۔ سدرا جب بھی احمد کی طرف دھیان دیتی، عامر اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا۔ اس نے ایک بار بھی احمد کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا، نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا۔ اسی لیے احمد بھی اسے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں صاف باہر آ رہی تھیں، لیکن عامر نے سختی سے منع کیا تھا۔ پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیر دباتی، بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لخت جگر بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی عامر کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور تڑپ کر اپنے بیٹے کو خود سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں عامر سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ عامر کے آنے سے پہلے ہی احمد کو اس کی خوراک دے دیتی، لیکن پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو سدرا کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاص تب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اب تو عامر کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سب اسے پاگل کہہ رہے تھے۔ یہ باولا تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی جو پہلی ہی اولاد ہونے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ عامر کی ماں تو ناک چڑھا رہی تھی بیٹی کی پیدائش پر، لیکن عامر تو زویا سے پیار کرتے نہ تھکتا۔ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون۔ وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ جب بھی گھر آتا زویا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور احمد جو بھاگ کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر زویا کو گود میں لے لیتا اور اس سے منہ موڑ لیتا۔ سدرا خون کے آنسو پی کر رہ جاتی اپنے 2 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سدرا بھی احمد سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ہے ہی منحوس، جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو احمد کے کسی سوال یا ذات پر آ کر رک جاتا۔ وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر احمد اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد، جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ عامر پھر سے سگا ہو گیا تھا۔ اب اس کا رویہ احمد کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اسے دور رہے، لیکن یوں ہی بغیر باپ کے رہے۔ سدرا کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، گھر کے کام اور پھر بچے۔ کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک لگا دیتی۔ سب سے زیادہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا وہ احمد ہی تھا۔ احمد کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا، حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ عامر کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ سدرا کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی، اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ عامر کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا۔ عامر پھر سے پہلے والا عامر بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا وہ بھیانک باب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب 8 سالہ احمد بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو سدرا بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی کسی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے احمد کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادی دادا کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے ہی اسے فوراً داخل کر لیا گیا، اور عامر سدرا کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ تو مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عامر نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے۔ عین ان کے اندازے کے مطابق
احمد کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ایملوئڈوآئسس جیسے لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اب وقت دور نہیں جب وہ سب ناکارہ ہو جاتے۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بہن بھائی کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود سدرا کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی عامر کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک طرح سے عامر خوش ہی تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب سدرا کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ بتائے گی تو اسد دوسرے شہر سے آئے گا، تب تک تو احمد اس دنیا سے ہی اپنی ہی سوچوں میں گم آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے بتایا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ عامر یہ سب سنتے یوں ہو گیا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے 8 سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا، جس کو کم ترین اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہ لگا۔ لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کے لیے تھوڑی دیر پہلے اسے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے گناہ گار کو معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا۔ یا میرے رب، میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے۔ میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، میں سدرا سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آیا تو اسے خوشی کی خبر دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں پائی جائیں گی، جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید ہو ہی نہ، اور نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ اس کی پہلی اولاد معذوری کے اس دہانے پر کھڑی تھی۔ لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ اپنا سارا وقت احمد کو ہی دے گا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ احمد بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو اس کے آنسو نکل آتے، تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا۔ لیکن عامر تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے بے ساختہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سدرا سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا، سدرا نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسد کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تم تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات بھی ان کا ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے۔ لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بغارت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر عامر کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ سدرا کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو اسے کیسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔